بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں ہم کچھ معروضات پیش کریں گے۔ فضائل امہات المؤمنین، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء والمرسلین کی وجہ سے ان کی ازواج مبارکہ کو جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں ہیں کو بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ان ازواج مطہرات کی شان پاک میں قرآن پاک کی کئی آیات بینات نازل ہوئیں، جن میں ان عظیم و خوش نصیب خواتین اور ان کے اعلیٰ شان و مقام کا بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے شرف سے امہات المؤمنین کے لقب سے سرفراز ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج مبارکہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک کے اس حکم مبارک سے صاف ظاہر ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ کو اپنی مائیں جانتا ہو۔ ظاہری جسم عطا کرنے والی ماں نہیں بلکہ روحانی ماں، جن کی تعظیم و تکریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج مبارکہ دو باتوں میں ماں کے مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی عزت و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے کہ جس طرح حقیقی ماں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ وجہ تخلیق کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حرمت میں مؤمنین کی مائیں ہیں، اور مؤمنوں پر اس طرح حرام ہیں جس طرح ان کی اپنی حقیقی مائیں حرام ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات دنیا کی افضل ترین خواتین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی ازواج، تم عام عورتوں میں سے کسی کی مانند نہیں ہو، بلکہ تم تو جہان کی عورتوں سے افضل ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منتخب فرمایا، اور اسی طرح انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمایا۔ امہات المؤمنین یعنی امت محمدیہ کی مائیں اس لحاظ سے بھی منفرد اعداد و تکریم کی حامل خواتین ہیں کہ جنہوں نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ترجیح دی، اور اس دنیاوی زندگی اور اس کے مال و متاع کو چھوڑا۔ اسی وجہ عظیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عظیم اکرام سے نوازا۔ یہ عظیم خواتین حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے کے بعد ہمیشہ کے لیے ازواج النبی رہیں، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ ہوں گی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ازواج مطہرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکاح فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کو بھی اپنے عقد میں لیا ان کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے حرم مقدس میں داخل فرمایا۔ حضرت امام طبرانی اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اہل جنت کی خواتین کے سوا کسی سے نکاح نہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نبوی کو دنیاوی آلائشوں سے پاک و قرار فرمایا ہے،
اور امہات المؤمنین بھی آل بیت ہی میں سے ہیں، ان کو مؤمنین کی مائیں ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ مؤمنین کی ماؤں نے دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا انتخاب کیا، اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ اپنے پاس ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو ان کے گھروں میں تلاوت قرآن پاک اور حکمت کی باتوں کے نزول کی وجہ سے عزت سے سرفراز فرمایا ہے، جو ان کی جلالت شان اور اعلیٰ مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ جل شان نے خود انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج فرمایا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ازواج النبی ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منظوری سے ہے، اور یہ منظوری فی الواقع ان کے لیے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ امہات المؤمنین کے فضائل عظمیٰ میں سے ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیوت یعنی ان کے گھروں کو وحی الہی کا محبت فرمایا اور ان کے گھروں کو حکمت ربانی کا گہوارہ ٹھہرایا۔ تعداد ازواج، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد بارے مختلف اقوال ہیں۔ 11 ازواج مبارکہ سے 13 ازواج مبارکہ تک، اور ایک وقت میں 11 ازواج مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود رہیں، اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ازواج مطہرات اور اپنی ان ماؤں کی خیر و برکت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔